إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم. محرم الحرام کا مہینہ ہمارے بیچ میں ہے، بڑا برگزیدہ مہینہ اور بہت ہی مقدس مہینہ. شہر محرم اس کا نام رکھا گیا جس کی لغوی معنی ہے لائق احترام. محرم یعنی حرام کیا گیا، عظمت والا مہینہ، ممنوع مہینہ، وہ مہینہ جس میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے، وہ مہینہ جس میں قتل و غارت کرنا حرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں اس مہینے کو بِأَيَّامِ اللہ کے ساتھ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کے دن، اور لگ بھگ 10ویں محرم کو جو کہ یوم عاشورہ کا دن کہلایا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اور اس دن کا تقدس و اکرام اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اور یہود کیا کرتے تھے. عاشورہ کا لفظ بخاری و مسلم کے حدیث میں بھی موجود ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ جو تھا یہ فرض تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو ایک چھوٹ دے دی گئی کہ چاہے تو 10 محرم کا روزہ آپ رکھیں یا آپ چھوڑ دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد اگر بہترین روزے ہیں، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں تو وہ شہر محرم میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور بہترین نماز فرض کی نماز کے بعد تہجد کی نماز۔ تو محرم بڑا ہی لائق احترام اور برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس کے 10 محرم جو کہ یوم عاشورہ کہلاتا ہے، یعنی 10واں دن محرم الحرام کا، اس کو اور زیادہ عظمت اور زیادہ وقت اور زیادہ پذیرائی تب ملی جب سیدنا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن ہوئی۔ کربلا کا ایک دلدوز واقعہ جو کہ 10 محرم کو پیش آیا، اس نے اس مہینے کو، اس 10 محرم کے عاشورہ کے دن کو اور زیادہ تعظیم و تکریم اور زیادہ وقت عطا کی۔ اس کے علاوہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں آتا ہے جس کو سرکار انبیاء تاجدار دو عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت بخشی، اور فرمایا کہ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 متواتر ہیں، اور رجب جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہیں۔ تو یہ 4 مہینے تقدیس و تعظیم اور حرمت والے ہیں۔ اس حرمت والے مہینے میں معصیت سے بچنا درکار ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان مخصوص ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کہ یہ خاص کیا گیا ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن شہر محرم کا یہ مہینہ یہ خاص کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک حدیث کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 4 کام کبھی بھی اپنی زندگی میں ترک نہیں کیے، کہ کبھی بھی چھوڑے ہی نہیں یہ 4 کام۔ پہلا عاشورہ کے دن کا روزہ، دوسرا عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے، اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے جسے ایام بیس کے روزے کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کے روزے، اور نماز فجر کی 2 سنتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں ترک نہیں کیا، جس میں یوم عاشورہ کا روزہ بھی آتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کے لیے ایک حدیث کافی رہے گی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جس نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے پرانے یعنی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس سے بڑی تعظیم، اس سے بڑی تکریم کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث تو کافی ہی رہتی ہے کسی بھی عمل کو بجا لانے کے لیے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یہ روزہ، اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہود نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ دن اصل میں خلاصی کا دن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا، کہ اس دن فرعون اپنے پورے آل سمیت غرق ہوا، تو اس کی خوشی میں اس دن کو عید سمجھ کر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کا حق ہم پہ تمہارے نسبت سے زیادہ ہے، تو اسی لیے اس دن کا روزہ ہم بھی رکھیں گے۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف سے آپ نے فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں اور ایک طرف سے ہم اسی دن کا روزہ رکھیں جس دن یہود روزہ رکھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنے والے سال زندگی نے وفا رکھی تو ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور پردہ فرما گئے۔ تو اس وجہ سے بہتر عمل یہ ہے کہ 9ویں محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، کم سے کم استحباب کے درجے تک پہنچتا ہے، کیونکہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، تو اہمیت رکھتا ہے یہ دن۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ دن 10ویں محرم کا دن اگر اس کی پذیرائی ہوئی یا اس کو وقت بہت زیادہ ملی تو وہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ اور میں نے آپ کے سامنے شروعات میں ایک آیت تلاوت کی، آیت سورۃ الاحزاب سے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شہر محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں قتل کرنا، قتل و غارت کرنا ممنوع ہے، اس شہر میں اس مہینے میں ظلم و زیادتی کرنا ممنوع ہے، اس مہینے میں گناہ و معصیت کے کام انجام دینا ممنوع ہے، باقی مہینوں میں بھی ہے لیکن اس مہینے میں اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس مہینے میں گناہ کے ارتکاب زیادہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی زیادہ چڑھے گا، اور اس میں اگر آپ اچھائی اور بھلائی اور نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو نیکی کا صلہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ مہینہ حرمت والا مہینہ، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، یہ مہینہ جس میں قتل و غارت کرنا حرام ہے، لیکن افسوس کہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو ایسا دلدوز واقعہ پیش آیا کہ قتل و غارت کی گئی ایسے شخصیت کی جو شخصیت امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی پذیرائی میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر، جو کہ کافی رہیں گی اس کے لیے، کہ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ساتھ میں وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ حیدر کرار فاتح خیبر، یہ ایسا مہینہ، یہ ایسا دن ہے کہ اس کو حرمت پہلے سے بخشی، لیکن اس دن ان کوفیوں نے، ان ظالموں نے، ان شمریوں نے، ان یزیدیوں نے مظلومانہ قتل کیا لگ بھگ 72 شہدائے کربلا، جو کہ کئی تاریخ کی کتابوں میں جن کا نام لکھا گیا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، کہ آپ ان کا نام گلی گلی، محلے محلے، ہر جگہ، سڑکوں پہ، بازاروں میں، کہ آپ کو نام ملے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بہت زیادہ کوشش کریں تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ نام ہمارے لیے برگزیدہ ہے، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمیں محبت ہے
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اپنی منہج کے اعتبار سے، اور ہمیشہ پوچھتے رہیں گے کہ 72 شہدائے کربلا کے نام میں باقیوں کے نام کہاں؟ کہ اگر ہم صرف اور صرف اتنا ہی ٹٹولے تاریخ کی کتابوں میں کہ 72 شہداء کو ذبح کیا گیا میدان کربلا میں، بڑا ظلم کا کام کیا گیا، بربریت کا کام کیا گیا، لیکن کم سے کم ہر جگہ پہ ان 72 شہداء کا نام تو رقم ہو جائے، ہمارا بچہ ہر بڑا اہل سنت والجماعت کا کم سے کم ان کے ناموں کو تو جانے کہ وہ ابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین کے والد ان سے بھی بہتر ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، حیدر کرار جو کہ خود مظلومانہ شہید کیے گئے، جن کے سر پہ تلوار کا وار کیا گیا، جن کی داڑھی کو ان کے خون مبارک سے رنگا گیا، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اور ان کے بیٹے، ان کی اولاد کتنی قربان ہوئی میدان کربلا میں، یہ بات ضروری ہے۔ حضرت امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دفاع کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے، حضرت حسین علیہ السلام کے سمیت 9 اولادوں کو ذبح کیا گیا میدان کربلا، 9 اولاد، یہ 9 بھائی یک کے بعد دیگرے جن کا سر قلم کیا گیا ان ظالموں نے۔ ہمیں نام ملتا ہے صرف 2 بھائیوں کا، سیدنا حسین کا اور حضرت عباس علمدار کا رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو کھولیں تو وہ سب سے پہلا نام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، جس کے سب سے پہلے بیٹے جو کہ میدان کربلا میں جنہوں نے شہادت کی جام کو نوش فرمایا، ان کا نام محمد الاوسط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محمد الاوسط کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 اولاد ہوئی، لڑکوں کی بات میں کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے وفات کے وقت حضرت علی کو بلاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اپنے شوہر سے کہ اگر میں دنیا سے انتقال کر جاؤں تو میں آپ کے لیے ایسی عورت کو تجویز کرتا ہوں کہ جسے آپ مجھ سا پائیں گے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں، اور ان خاتون کا نام تھا حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے امامہ؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن کی بیٹی ہے، یعنی بھانجی ہے۔ اپنی بھانجی کا نام تجویز کرتے ہیں اپنی خاوند کے لیے۔ اگر آپ اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں آئی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دختریں مبارکات تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، جن کو ہماری مخالف پارٹی نہیں مانتی آج۔ یہ محمد الاوسط ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ یہ پہلے شہید ہے کربلا کے۔ دوسرے شہید کا نام کبھی زندگی میں آپ کی مخالف والے لوگ نہیں اٹھائیں گے۔ دوسرا شہید حضرت علی شیر خدا کا بیٹا، جن کا نام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے مخالف کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں، اس میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. ان کی کتابیں ہیں جن میں پھر بعد میں انعام بھی رکھا گیا، وہ آپ خود ٹٹول سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور آج مدفن ہے جنت البقیع میں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب. تو وہ فرماتے ہیں کہ 12 کتابوں سے، انہی کی 12 کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے 18 شادیاں کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد. اور ان سے جو اولاد ہوئی تو پہلے کا نام کیا رکھا؟ محمد الاوسط، جو پہلے شہید ہے کربلا کے. دوسرے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، تیسرے بیٹے کا نام رکھا عمر، چوتھے بیٹے کا نام رکھا عثمان. یہ نام آج آپ کو آپ کے مخالف پارٹی میں نہیں ملے گا، وہ رکھتے بھی نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی اولاد کے نام ابو بکر کے نام سے، اولاد کے نام عمر کے نام سے، اولاد کے نام عثمان کے نام سے. یہ تو اہل سنت والجماعت کا گھرانہ. اس کے بعد جو شہید ہوئے تو میں نے آپ کے سامنے نام عرض کیے. حضرت محمد الاوسط پہلے شہید میدان کربلا کے، دوسرا حضرت ابو بکر، تیسرا حضرت عمر، چوتھا حضرت عثمان ابن علی، یہ سارے کے سارے علی کے اولاد ہیں. پانچواں جعفر ابن علی، چھٹا عبداللہ ابن علی، ساتواں عبید اللہ ابن علی، آٹھواں غازی عباس علمدار ابن علی، اور نواں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کرم اللہ تعالی وجہ. یہ وہ 9 بیٹے ہیں جن کو ذبح کرایا گیا میدان کربلا. اور آپ کو نام صرف 2 ہی کے ملتے ہیں. ہم قربان جائیں ان کے ناموں پہ. سیدنا حسین ہمارے سر کے تاج، لیکن باقیوں کے نام کم سے کم ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہماری اولاد کو پتا ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت کو پتا ہونا چاہیے. اور ہم اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ یہ نام کم سے کم آپ اپنے بینرز پہ لگائیں. ان سے کہیں گے کہ آپ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح بیان کرتے ہیں. بالکل ہمارے سر آنکھوں پہ وہ ہمارے ہیں، ہم حسینی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسینیت زندہ باد. لیکن باقی 8 اور فرزندان علی ہے. شیر خدا حیدر کرار، ان کے رگوں میں خون ہے حضرت علی کا. یہ اولاد علی ہے، یہ اولاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 72 شہداء میں 21 اہل البیت شہید ہوئے، 21 اہل البیت، اور 51 باقی ان کے یار و دوست جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. 21 51 72. میں نے آپ کے سامنے 9 نام ذکر کرائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی اولاد 9 اولاد. اس کے علاوہ سیدنا امام حسن، اس کے علاوہ حضرت حسین کی اولاد بھی تو ذبح ہوئی. حضرت حسن کے 3 بیٹے. پہلے کا نام قاسم ابن حسن، دوسرے کا نام ابو بکر ابن حسن. پھر سے کہہ رہا ہوں، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن. حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر. یہ کس یاد میں رکھے جا رہے ہیں؟ یہ خلیفہ اول کی یاد میں رکھے جا رہے ہیں یہ نام. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے کے واسطے، ان کی یاد میں حسن کے پہلے بیٹے قاسم ابن حسن، امام حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر ابن حسن، اور امام حسن کے تیسرے بیٹے عبداللہ ابن حسن. 3 بیٹے. امام حسین کے 3 بیٹے، تینوں کا نام علی، باپ کے نام پہ رکھا گیا. پہلے کا نام علی الاکبر، دوسرے کا نام علی الاوسط، اور تیسرے بیٹے کا نام علی الاصغر. اس میں 2 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر اور علی الاصغر. میدان کربلا میں شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں کے سامنے. آپ اس دن کو یاد رکھیں، ایک باپ کے سامنے ان کے بھائی سارے ذبح ہوئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے. ان کے 2 بیٹے ذبح ہوئے، 2 بھانجے ذبح ہوئے.
جب ان کوفیوں نے، ان ظالموں نے، ان یزیدیوں نے ظلم کیا ان 72 شہداء کربلا پر، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 2 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھا کے ایسے اٹھا لیتے ہیں کہ شاید ان ظالموں کو تھوڑا ترس آ جائے. اللہ اکبر. 2 سال کے بیٹے کو، اور ان ظالموں نے وہاں سے ایک تیر چھوڑا جو کہ یہاں سے پار ہوا اور یہاں سے نکل گیا. 2 سال کے بیٹے. یہ ہوا ہے میدان کربلا کہ اے حسین تیری جرت کو سلام، اے حسین تیری حماقت کو سلام. تبھی تو احمد فراز فرماتے ہیں جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کی انکار کی طرح. سیدنا علی مقام امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے، 2 بیٹے ان کے سامنے ذبح ہوئے. علی الاکبر، علی الاصغر. علی الاوسط بیمار تھے، علی الاوسط بیمار تھے. یہ ساری کہانی، یہ سارا مورکہ وہی بیان کرتے اپنے پھوپھوں کے پاس سے، اپنے پھوپھی کے پاس سے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن. اور یہ بات میں کہلائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 بیٹے، 9 بیٹے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، شیر خدا، سب سے بڑی قربانی، خود بھی شہید ہوئے. 9 بیٹے ذبح ہوئے کربلا کے میدان میں. امام حسن کے 3 بیٹے، امام حسین کے 3 بیٹے جن میں 2 شہید ہوئے اور 1 بیماری کی وجہ سے غازی کہلائے. اس کے بعد سیدنا مسلم بن عقیل کے بھائی 2، حضرت جعفر اور حضرت عبد الرحمن. اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے محمد اور عبداللہ، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے. کبھی موقع ملا ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. یہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ، ان کے 2 بیٹے اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، یہ شہید ہوئے. یہ کل ملا کے 21 اہل البیت میں سے تھے. آخر میں اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا کہ کتاب تقویت الایمان علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ دلائل النبوہ میں یہ حدیث آئی ہے، امام بہقی لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز نصف النہار کے وقت مجھے نیند پڑی، اونگ پڑی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک پراگندہ ہیں، آپ کی جسم اطہر غبار سے آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ قربان، یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا حال بنا کے رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، سہم گئے، اٹھ گئے خوف سے. اور اس دن کو اس نے نوٹ کیا، اس دن کو اس نے یاد رکھا. اور جب بعد میں یہ دیکھا یہ وہی وقت تھا، یہ وہی دن تھا، یہ 10 محرم الحرام تھا، یہ یوم عاشورہ تھا جس دن حضرت سیدنا علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام اپنے ہونٹوں سے لگایا. تو شاہ محمد اسماعیل شہید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا. ان کا نواسا، ان کے نواسے کو ذبح کرایا گیا میدان کربلا میں، بہت رنج ہوا. تو اس لیے عام مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی آپ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنیں تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عبید اللہ ابن زیاد اور عامر بن سعد اور خولی وغیرہ یہ سارے کے سارے اجازت سے یزید کے پلید، اسے یزید پلید لکھا، اور کئی ان علماء نے اس کو یزید پلید لکھا. اسی کے کہنے پہ حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے گوشے کو شہید کرایا اور امام علیہ السلام کو رنج پہنچایا، نہایت ہی بری حرکت کی، نہایت ہی بری حرکت کی۔ یہ میں نے کتاب آپ کے سامنے کوٹ کی تقویۃ الایمان سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔